سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، اسلام پر آبجیکشنز کھڑے کرتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں بولتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی حدیث پر اشکال کرتے ہیں، کبھی قرآن کی کسی آیت کو لے کر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر جب اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے تو بہت سے مسلمان بھی تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کے بارے میں وہ شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک ان اعتراضات کرنے والے لوگوں کا تعلق ہے تو اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یہ بس کسی چیز کو سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ ہاں قرآن میں ایسا ہے یا نہیں ہے، تو ترجمے کو پڑھتے ہیں اور ریفرنس دے کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات اصولی طور پہ یاد رکھنی چاہیے، قرآن کا ترجمہ صرف سن لینا یا اس کے ریفرنس کو جان لینا کہ قرآن کا یہ ترجمہ ہے اور اس کا یہ ریفرنس ہے آیت نمبر فلاں اور ورس نمبر فلاں، تو یہ کافی جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے میننگ بھی بتائے جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، اور پھر وہ میننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹوڈنٹ صحابہ کو بتایا، صحابہ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو بتایا، انہوں نے ان کو اس طرح ریکارڈڈ طریقے سے، اوتھینٹک طریقے سے یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، کتابوں میں ریکارڈڈ پوری چیزیں موجود ہیں۔ آپ ابھی بھی تفسیر کی بڑی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس میں ایسا نہیں کہ یہ آیت کا مطلب ہے، بلکہ اس آیت کا یہ مطلب فلاں صحابی نے بتایا، اور وہ چیزیں نقل ہو کر پوری بتا دی، انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو بتایا، پورا اوتھینٹک طریقے سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو جو لوگ اب یہ کہتے ہیں وہ کہ بھائی نہیں تفسیر مولویوں کی طرف سے گڑی ہوئی ہے، جب ہم اعتراض کرتے ہیں اسلام پر تو اپنا دامن جھاڑنے کے لیے قرآن کو جو ہے مس انٹرپریٹ یہی لوگ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے شرائط ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ اس آیت کا یہ مطلب، اس آیت کا یہ مطلب، یہ ہماری طرف سے گڑی ہوئی نہیں، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو اس چیز کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے، چاہے کوئی قرآن کا اگر کوئی غلط معنی بیان کرتا ہے دہشت گردی کو لے کر یا کسی اور مسئلے کو لے کر، اور قرآن کی کتنے ہی حوالے دے دے، کتنے ہی 5:2:5 اس طرح کے کر لے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ہم قرآن کی آیت کا مطلب، اس کی تفسیر کو نہیں سمجھ لیں گے۔ تفسیر ہی ضروری ہے، صرف ترجمہ ہی کافی نہیں ہے، ترجمے کے اندر اس کا کیا مطلب نکلتا ہے اس کو دیکھیں گے۔ جس طرح ایک کانسٹیٹیوشن ہے، کسی ملک کا قانون ہے، اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے لائر کے ذریعے، جج کے ذریعے، وہ بتاتے ہیں کہ اس قانون کا، اس آرٹیکل کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح تفسیر کے ذریعے قرآن کی آیت کا مطلب بتایا جاتا ہے اور اس کو میننگ کو طے کیا جاتا ہے۔